بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کی تعریف کچھ بھی ہو، چاہے بات پیسے کی ہو، ذہنی سکون کی ہو، صحت کی ہو، اپنے رب سے تعلقات کی ہو۔ ہم میں سے ہر شخص آسودہ گھرانہ، بچوں کی تعلیم و تفریح کے بہترین مواقع اور اپنی زندگی کا بھرپور استعمال چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور معاشرے کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے، بھرپور طریقے سے نبھا سکے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ ویسے تو ہم سارے انسان ہیں، ایک جیسے انسان، وہی اعضاء، ایک جیسا سوچنا، سمجھنا، اٹھنا، بیٹھنا، حرکت کرنا، تخلیق کا عمل، سوچنے کا عمل، بڑے اور بوڑھے ہونے کا عمل، سب ایک ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم اتنے مختلف ہیں، ایک جیسے ہو کر مختلف؟ ہم سارے انسان ایک ہی زمین کے باسی ہیں، ایک خوبصورت زمین جسے زندگی کی آماجگاہ بنایا گیا۔ ایک جیسا وقت، ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے کا وقت، دنیا پہ آنے کے لیے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے اور دنیا سے جانا، ہم سب ایک ہی وقت کے قیدی۔ ہم اپنی روٹین میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے سلیبس میں ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے اسکول ویسے تو مختلف ہیں، لیکن ہم نوالا ہم پیالہ جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ تو ہم سارے ایک جیسی کتابیں، ایک جیسے اسکول کے جانے اور پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز ایک جیسے ہیں، کبھی سختی کرنے والے، کبھی نرمی کرنے والے، کبھی پیار سے پڑھانے والے۔ تو ہمارے اسکول، ہمارے ٹیچر، ہماری کتابیں ایک جیسی ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں اپنے جسموں کے اوپر، تو ہمارے جسموں میں دوڑنے والا خون اور اس خون کو گردش میں رکھنے والا دل ایک جیسے ہیں۔ ہماری صفائی کا انتظام کرنے کے لیے گردے اور پھیپھڑے، ہم سب انسانوں میں ایک جیسے ہیں۔ ہمیں حرکت میں رکھنے والے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں تمام انسانوں کی طرح ایک جیسے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر، سب سے حیرت انگیز چیز، ہمارے دماغ اور ہمارے اعصابی نظام جو انسان کے جسم کا شاہکار ہیں، ہم سب میں ایک جیسے ہیں۔ اور ہم اتنے زیادہ ایک جیسے ہو کر بھی اتنے مختلف رزلٹ کیوں دیتے ہیں؟ بعض تو جیسے بری طرح ناکام ہو جائیں، اتنی محنت اور کوشش کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، اور بعض ایسے کہ جیسے کہ مٹی کو چھوئیں تو سونا کر دیں، اور جس راہ چلیں وہ راہ منزل ٹھہرے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثریت تو عام، ایوریج اور شاید ناکام زندگی گزارے، اور چند خاص کامیاب ہو جائیں، انتہائی کامیاب؟ یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے، یہ 1964 کی ایک تصویر ہے۔ اس میں بہت سارے بچے سوئمنگ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کون ہے کسے پتہ، کون کہاں ہے کسے پتہ، کسے خبر، شاید ان کے والدین کو بھی نہیں۔ اور اب آپ ایک اور تصویر دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تصویر دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے، کیونکہ اسے ساری دنیا جانتی ہے۔ تصویر یہ بھی 1964 کی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں باراک اوباما۔ اور یہی وہ سوال ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا سوال ہے۔ کامیابی کا راز ہے کیا؟ کوئی خاص چیز، کوئی خاص عمل، کہیں خاص، کچھ خاص کیا ہے؟ کیا کامیابی صرف اچھی قسمت کا نام ہے؟ کچھ خاص لوگ خاص قسمت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور وہی کامیاب ہو سکتے ہیں؟
یا کامیابی بہت سارے مال، سرمایہ، دولت اور اثاثوں کا نام ہے؟ کیا کامیابی کے لیے کسی کا جاننا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا پش اور پل کرنا، اوپر کھینچنا ضروری ہے؟ یا پھر اس گلیمر کے دور میں ہم یہ مان لیں کہ کامیابی کے لیے بہت حسین ہونا، پرکشش ہونا، دلکش ہونا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کرزمیٹک پرسنالٹی کا ہونا ضروری ہے؟ یا پھر یہ ضروری ہے کہ آپ آکسفورڈ سے یا ہارورڈ سے پڑھے ہوں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم بھی تو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، اور بہت اچھی صحت بھی تو کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے؟ تو کیا اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آئیڈیل ہے، تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو کامیابی کی کنجی ہے کیا؟ وہ کون سا فیکٹر، کون سا عنصر، کون سی چیز ہوگی جو ہمیں کامیاب کرے گی؟ خوش قسمتی سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ آپ کون ہیں، آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کا خاندان کون ہے، کہاں سے آیا تھا، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے جو ظاہری اختلاف ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کا وہ راز جس کا تعلق ہماری کسی چیز سے نہیں، کس چیز سے ہے، آخر وہ ہے کون سی چیز؟ شکریہ۔